یہ ہے ذالک، تو مطلب ہوا کہ ذالک الدعاء ھذا الکتاب، یہ معنی ہوا وہ دعا جو تم نے مانگی تھی وہ یہ ہے کتاب، اس صورت میں تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے۔ لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہ ہونا اس بات میں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، رہنمائی ہے متقین کے واسطے۔ یہاں ایک شبہ ہے اور اس کا ایک جواب، اور شبہ تو یہ ہے کہ ہدایت تو ہے قرآن ہر ایک کے واسطے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ متقین کے واسطے، تو متقین کو کیا ضرورت ہے ہدایت کی؟ ہدایت کی ضرورت ہے جو متقی نہ ہو، جو کافر ہوں، جو مشرک ہوں، جو فاسق ہوں، جو فاجر ہوں، ان کو ضرورت ہے۔ یہ زیادہ تو یوں کہا جانا چاہیے ھدی للعالمین، لیکن ھدی للعالمین کے بجائے ھدی للمتقین جو فرمایا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عربی کے اندر، یا یوں کہیے کہ عربی کے علاوہ اور زبانوں میں بھی جب کسی کا نام جب دیا جاتا ہے کہ صاحب آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، اب آپ انجینئر صاحب ہیں، آپ مولانا صاحب ہیں، اس کے یوں کہیے کہ دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ انجینئر بن گئے ہیں، یہ ڈاکٹر بن گئے ہیں، یہ مولانا صاحب بن گئے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر بالفعل وہ پوزیشن حاصل ہو جانا، وہ مقام حاصل ہو جانا، وہ کمال اور خوبی حاصل ہو جانا۔ اور ایک اس موقع پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ جب وہ چیز حاصل تو نہیں ہوئی مگر حاصل کرنے کے لیے اس راستے پر چل پڑے۔ مثلا انجینئرنگ کالج میں جب کوئی داخل ہو جائے تو آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب السلام علیکم، کوئی اگر عربی مدرسے میں داخل ہو جائے آپ کہیں مولوی صاحب السلام علیکم، سمجھ میں آیا؟ تو اگرچہ وہ نہ مولوی صاحب بنے ہیں، نہ وہ انجینئر بنے ہیں، نہ وہ ڈاکٹر بنے ہیں، مگر اس راستے پر چل پڑے ہیں کہ جس راستے پر چلنے سے وہ انجینئر بن جاتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے، اس کو نام دے دیتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں بالقوہ، یعنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اس کے اندر وہ کمال حاصل ہو جانے کی۔ یہاں متقین سے مراد یہی ہے، یعنی ہدایت ہے ان لوگوں کے واسطے کہ جو تقوی والے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں چلنا ہی نہیں، ان کے واسطے بین بجاتے رہیے، ان کو کیا فائدہ اس بین بجانے کا؟ سمجھ میں آیا؟ قرآن 1000 مرتبہ پڑھ کے سنا دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں۔ قرآن ہدایت انہی کے واسطے جو تقوی چاہتے ہیں۔ تو المتقین سے مراد بالفعل متقین نہیں ہے بلکہ بالقوہ، یعنی تقوی والے راستے پر جو چلنا چاہتے ہیں ان کے واسطے یہ کتاب رہنمائی ہے اور ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ کون ہیں جو تقوی والے راستے پر چلنا چاہتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئیں غیب پر اور نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں۔ الغیب جو چیزیں کہ جن کا علم ہمارے حواس نہ حاصل کر سکیں ان کو الغیب کہا جاتا ہے۔ مثلا آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں، کانوں سے اس کو نہ سن سکیں، ہاتھوں سے اس کو نہ چھو سکیں، دماغ سے اس کی تفصیلات کو نہ معلوم کر سکیں، یہ ساری کی ساری چیزیں الغیب میں ہیں۔ تو جو حواس ہمارے ہیں ان حواس سے جن کا علم نہ حاصل ہو سکے اس کو الغیب کہتے ہیں۔ مثلا جنت ہے تو جنت کو نہ آپ چھو سکتے ہیں، نہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے تفصیلات کہ حقیقت کیا ہے اس کی، اور نہ آپ سوچ کر کے اس کی حقیقتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی واسطے جنت کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت وہ چیز ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کی تفصیلات کا کوئی علم پہنچا ہے۔ یہ ہے جنت۔ اسی واسطے جنت جو ہے غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات غیب ہے، جہنم غیب ہے، آسمانوں کے اوپر کیا ہے وہ غیب ہے، عرش غیب ہے، کرسی غیب ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں غیب میں ہیں۔ اسی لیے ایسی چیز کا ماننا جس کو غیب کہتے ہیں اسی کے ماننے کو ایمان کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں کا علم حواس سے حاصل ہو جائے اس کے ماننے کو یقین کہا جاتا ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلا میں کہوں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو یقین کہیں گے، ایمان نہیں کہیں گے، کیونکہ مجھے آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں آپ،
یہ ماننا یقین تو ہے، اس کو ایمان نہیں کہیں گے. ایمان کہتے ہی غیب، وہ چیزیں جو غیب میں ہے اس کو مان لینے کو ایمان کہتے ہیں. اور جب وہی چیز غیب میں نہ رہے گی تب اس کے ماننے کو ایمان نہیں کہیں گے. اسی واسطے جب انسان کی جان نکلتی ہے تو جان نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس دنیا کے اوپر پردے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری دنیا سے پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. جو اس وقت پردے پڑے ہوئے ہیں دوسری دنیا پر تو وہ پردے اٹھتے ہیں اور وہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے سامنے آنے لگتی ہیں. اس لیے اس وقت کے ماننے کو ایمان نہیں کہا جائے گا. تو اسی لیے اگر جس وقت جان نکل رہی ہوتی ہے، اگر اس وقت کوئی کہے کہ آمنتو، اب ایمان نہیں. فرعون جب غرق ہونے لگا تھا اس وقت اس نے کہا کہ آمنتو برب ہارون و موسیٰ. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب کہتا ہے کہ ایمان لا، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا. تو جس وقت وہ ڈوب رہا تھا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس دنیا پہ پردے پڑ رہے تھے اور دوسری دنیا سے پردے اٹھ رہے تھے. تو جو چیز غیب میں تھی وہ مشاہدے میں آنے لگی. جب مشاہدے میں آنے لگی اس کا نام ایمان نہیں، اس کا نام یقین ہے. تو مطالبہ یقین کا نہیں، مطالبہ ایمان کا. اسی لیے جب قیامت آ جائے گی، سور پھونکا جائے گا، اس وقت کوئی کہے گا اللہ تو میری توبہ میں ایمان لاتا ہوں، اس وقت کا ایمان نہیں، اس لیے کہ وہ چیز مشاہدے میں آ چکی ہے. تو یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے. اسلام اور ایمان میں یعنی جو اعمال جو ہیں ان کو اسلام کہا گیا، اس لیے کہ فرما برداری اسلام کے معنی ہے فرما برداری. تو فرما برداری جو ہے اصل تو ہوتی ہے دل میں بے شک، مگر اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اظہار تو ظاہر ہے کہ عمل سے ہوگا. مثلا یہ کہ آپ کہیں کہ میں سپروائزر صاحب کا فرما بردار ہوں، بھائی کیسے معلوم ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوگا کہ جو آپ کو حکم ملے اس کے مطابق عمل کریں. اگر اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو فرما برداری ظاہر نہیں ہوگی. تو اسلام جو ہے وہ اعمال کا نام ہے جس کا نام فرما برداری ہے، اور ایمان جو ہے وہ قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے، کیونکہ یقین اور ماننا وہ دل کا کام ہے، ہاتھ اور پاؤں کا کام نہیں. تو اس لیے یہاں اسلام کا بھی تذکرہ ہے اور ایمان کا بھی تذکرہ ہے. اسلام جو اعمال کا نام ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے وہ اعمال کے جو خالی بدن سے متعلق ہیں، ایک ہے وہ اعمال کہ جو بدن سے متعلق نہیں مال سے متعلق ہیں، اس میں بدن کا کوئی عمل دخل نہیں. تو جیسے مال کا خرچ کرنا ہے، اب دونوں کی ایک ایک قسم کو لے لیا گیا. بدنی اعمال میں اہم ترین عمل جو ہے وہ نماز ہے، اس کو لے لیا گیا، اور مالی عبادت میں اہم ترین عبادت زکوٰۃ ہے، اس کو بھی لے لیا گیا ہے. تو فرمایا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے. آیت نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. میں نے بتلایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی دعا مذکور ہوئی تھی، تو اس دعا کی مقبولیت کی اطلاع ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ہے. دعا قبول ہوئی، جو ہدایت مطلوب ہے اس ہدایت کا سامان اس کتاب کی صورت میں تمہارے سامنے ہے، اور یہ کتاب اپنے ظاہر سے اپنے باطن سے خود پکار کر یہ بات کہتی ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے اور اس کی اس حیثیت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اب اس کتاب کے تعلق سے تین طرح کے لوگ ہوئے. ایک تو وہ ہوئے کہ جنہوں نے اس کتاب کے مضمون ہدایت سے فائدہ اٹھایا، رہنمائی حاصل کی، ایمان
اور عمل صالح کا راستہ انہوں نے اختیار کیا. ایک طبقہ تو وہ ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، کتاب سے انہوں نے منہ موڑ لیا. دوسرا طبقہ وہ ہے. پھر ان دوسرے طبقے کے اندر دو حصے ہیں. ایک تو وہ کہ جنہوں نے اعلان کہہ دیا ہمیں نہیں چاہیے، ہم نہیں مانتے، اس کو رد کر دیا انہوں نے. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے منہ سے تو یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت انہوں نے نہیں مانا، جس کو منافق کہیں گے، جن کو ہیپوکریسی کہیں گے. جہاں تک ماننے والوں کا تعلق ہے تو کیونکہ ان کے ماننے کے دو حصے ہیں، ایک حصے کا نام ہے ایمان اور دوسرے کا حصہ کا نام ہے عمل. ایمان اور عمل کے مجموعے کو کہیں گے کہ انہوں نے کتاب اللہ کی ہدایت سے فائدہ اٹھایا ہے. تو ان کا جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، ایمان کا اجمالی تذکرہ تو آ گیا سورہ بقرہ کے شروع میں اسی جگہ، الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ تو ہوا اجمالی تذکرہ کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. یہ تو ہے ایمان مجمل. سورہ بقرہ کے آخر میں جو ہے اس کی تفصیلات ذکر ہیں، جس کو ایمان مفصل کہیں گے. وہاں یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ سورہ بقرہ کے آخر میں. اس کا مطلب ہے کہ ایمان مفصل وہاں آیا. ماننے والوں کا تذکرہ شروع میں اجمال سے ہے اور آخر میں ان کے ایمان اور عقیدہ کا تذکرہ تفصیل سے. اعمال کا جہاں تک تعلق ہے وہ پورے سورہ بقرہ میں احکام اور مسائل جو ہیں وہ سب آ رہے ہیں. نہ ماننے والوں کے جو دو حصے ہیں میں نے ابھی ذکر کیے ہیں کہ ایک تو وہ جنہوں نے رد کر دیا، بس ان کا تو تذکرہ دو آیتوں میں بھی کافی ہے کہ بھئی انہوں نے یہ ضدی ہیں، یہ ہٹی ہیں، یہ ماننے کو تیار نہیں، تو آپ اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں ان کے تعلق سے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ نہیں مانیں گے تو اللہ میاں کو بھی ان کی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ان کی تفصیلات بتلانے کی. تفصیلات بتلانی ان کی ضروری تھی کہ جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت نہیں مانتے، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک ہے. اس لیے پورے رکوع کے اندر یہاں سے لے کر آخر تک انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو منافق ہیں، جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ان کا تذکرہ پورے رکوع کے اندر ہے. جہاں تک ایمان کا تعلق ہے، یہ تو میں نے بتلا دیا تھا کہ بھئی ایمان کہتے ہی ہیں اس چیز کو کہ جن کا علم اپنے حواس سے نہیں ہو سکتا، چھو کر، دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سمجھا، ان چیزوں کا ان حواس سے علم نہیں، کسی کی اطلاع دینے پر اس کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے، جبکہ وہ چیزیں حواس کی پکڑ سے باہر ہیں. اس کو ایمان کہتے ہیں. اسی لیے کہا یؤمنون بالغیب. ایک تو ایمان ہے جس کو الغیب کہتے ہیں، ان چیزوں کو ماننا. دوسرے ایمان کا ایک اور حصہ کیا ہے، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. جس طرح سے کتاب اللہ پر، قرآن پر، اللہ کی اس اتاری ہوئی وحی پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. انبیاء سابقین کی نبوت پر اور ان پر اتری ہوئی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ ضروری ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہم یہ نہ مانیں کہ موسیٰ نبی تھے، اور یہ بھی نہ مانیں کہ ان پر تورات اتری تھی. ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی نہ مانیں، اور یہ بھی نہ مانیں کہ ان پر جو ہے انجیل اتری تھی. داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ ان پر زبور اتری تھی. یہ اجمالاً ماننا ضروری ہے. ایک کبھی انکار کفر بن جائے گا. ماننے کے لیے تو سب کا ماننا ضروری ہے، اور کفر کے واسطے صرف ایک کا انکار کافی. اس کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں. ایک کا بھی انکار کر دیے کفر ہو جاتا ہے، لیکن ماننے کے واسطے سب کا ماننا ضروری ہے. ماننے کے اندر فرق ہے تو کیا ہے کہ ان سب کا ماننا تو اجمالی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان پر آئے ہوئی وحی کا ماننا تفصیل کے ساتھ ہے. یعنی اس لحاظ سے کہ بس ہم اس طرح سے مانتے ہیں کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی،
یہ ہے ماننا اس کا. لیکن اس کے ماننے کے معنی نہیں کہ اس کے اندر جو مسئلہ لکھا ہوا ہے ہم اس کو بھی صحیح مانتے ہیں اور اس پر عمل کریں گے، یہ نہیں. اس حیثیت میں ماننا صرف قرآن کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک مثال ہے. مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم اس کو مانیں گے کہ اس سے پہلے جو بھی پریزیڈنٹ اس ملک میں رہے تھے پریزیڈنٹ، انکار کسی کا نہیں کریں گے، پریزیڈنٹ تھے. لیکن جہاں تک ہدایات اور احکام اور آرڈر کو ماننے کا تعلق ہے وہ پہلے کے پریزیڈنٹ کا نہیں، جو اس وقت کا پریزیڈنٹ ہے اس کی بات مانیں گے. تو انبیاء سابقین پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر وہ ایمان اسی حد تک ہے کہ وہ نبی تھے اور ان پر وحی اتری، اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن عمل نہیں ہوگا اس پر، عمل ہوگا اس پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. تو اچھا ہم سے جیسے اس کا مطالبہ ہے، جو پچھلی امتیں تھیں ان سے بھی مطالبہ تھا. ان سے مطالبہ کہاں کا تھا؟ ان سے مطالبہ اس کا تھا کہ تم سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان پر بھی ایمان لاؤ، لیکن عمل کرو اس نبی کی شریعت کے اوپر. ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا. تو ایمان اجمالی ان کے لیے بھی تھا اور تفصیلی، اور ہمارے لیے بھی ایمان اجمالی اور تفصیلی ہے. تو ان باتوں کو ذہن میں رکھا جانا چاہیے. نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا آپ پر، آپ کی طرف، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے پر، یعنی انبیاء سابقین پر. اس سے خود ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے صاف ہوتا ہے. اگر آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کا مسئلہ ہوتا تو فرمایا جاتا وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد اتارا جائے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا پچھلی امتوں کے تعلق سے کہ پچھلی امتوں کے لیے یہ ایمان لانا ضروری تھا کہ جو انبیاء گزر چکے ہیں ان پر بھی ایمان، جو انبیاء آنے والے ہیں ان پر بھی ایمان ان کے لیے ضروری تھا، اور جو اس وقت کا نبی ہے اس پر بھی ایمان. اگر ایسی صورت ہوتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا کسی بھی طرح آنا ممکن ہوتا تو یہاں کہا جاتا وما انزل من بعدک، کہ جو آپ کے بعد اتارا جائے گا اس پر بھی ایمان. معلوم ہوا کہ آپ کے بعد آنے کا سوال ہی نہیں کسی کے، تو ایمان کا بھی مسئلہ کوئی نہیں. اس واسطے غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا کہ میرے اوپر ایمان لانا، یقین کرنا اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح سے اور انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. کہاں سے وہ ثابت کریں گے؟ قرآن شریف میں تو ہے ہی نہیں اس کا کہیں تذکرہ. اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو گزر چکے ہیں ان کے تعلق سے خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ہم نے یہ عہد لیا، میثاق لیا تمام انبیاء سے کہ میں تم کو کتاب دوں گا اور الحکمہ دوں گا، یعنی علم نبوت، علم پیغمبری. پھر تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو مصدق کہے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لاؤ گے. میں نے کہا نا کہ بعد والے نبی پر ایمان کا مسئلہ، اس پر ایمان لاؤ گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دنیا میں نہیں ہوا، لیکن تمام انبیاء سے مطالبہ ہے کہ ایمان لاؤ. اگر اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا مسئلہ ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے توسط سے ہم سب سے مطالبہ کیا جاتا قرآن میں کہ ایک نبی آئے گا اس پر ایمان لاؤ. لیکن کسی نبی کے آنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اس واسطے اس کا مطالبہ بھی نہیں ہوا. تو وما انزل من قبلک سے یہ بات کھلی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں جس طرح سے آپ سے پہلے نبی آئے ہیں. اچھا، تو ایمان کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایک بحث یہ آتی ہے کہ محدثین اور اسی طرح سے ایک فرقہ تھا معتزلہ کا، ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایمان اور عمل جو ہے یہ ایک مرکب ایک چیز ہے، اور ایمان ہوئے گا جبکہ اس کے ساتھ عمل بھی ہو. مومن اس آدمی کو کہیں گے کہ جس کا یقین بھی ہو ان چیزوں پر جس پر یقین کرنا ہے اور ساتھ میں اس کا عمل بھی ہو. اس لحاظ سے معتزلہ کے نزدیک تو بے نمازی مومن نہیں، روزہ نہ رکھنے والا مومن نہیں، تو وہ کھلے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ وہ کافر ہے. اور ان کے سامنے ایسی حدیثیں بھی ہیں کہ مثلا یہ کہ جس کے بارے میں کہا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا.
تو کہتے ہیں صاف ہے حدیث کے اندر، لہذا بے نمازی کافر ہے. یہ معتزلہ کا مسلک تھا. محدثین اس کے قریب ہیں. وہ اگر کافر نہ بھی کہیں، اتنا ضرور کہتے ہیں کفر والا کام کیا، لیکن مومن کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان ہی نہیں ہے. جہاں تک فقہا کا تعلق ہے، جن میں خاص طور پر حنفیہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان ایک الگ چیز ہے، اعمال الگ چیز ہے. ذات ایمان اعمال سے الگ ہے اور اعمال ذات ایمان سے الگ ہیں. تو ایمان کی جو ذات ہے اس میں نہ گھٹنا ہے اور نہ بڑھنا، وہ ایک سالڈ ایک حقیقت کا نام ہے. ہاں گھٹتی اور بڑھتی کیا چیز ہے؟ وہ ہے اس کی کیفیت میں گھٹاؤ اور بڑھاؤ ہوتا ہے. اعمال صالحہ ہیں، ایمان کی کیفیت بڑھے گی. اعمال صالحہ نہیں ہے، ایمان کی کیفیت گھٹے گی. لیکن جہاں تک ذات ایمان کا تعلق ہے وہ ایک سالڈ حقیقت ہے، نہ اس میں کمی ہوتی نہ زیادتی ہوتی. میں نے پہلے بھی ایک بات بتلائی تھی کہ تھوڑی سی عقل کو استعمال کیا جائے تو فقہا کی بات اور یہ حنفیہ کی بات بڑی مضبوط معلوم ہوتی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مثلا میں مان لیتا ہوں، ایک مثال میں دیتا ہوں، یہ ایک پیپر ہے، اگر اس کو میں کم کروں تو قدرتی طور پر یہاں کوئی نہ کوئی چیز اس جگہ کو بھرنے والی ہونی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ ایمان کو اگر ہم کاٹ دیں، چاہے 1/3 کاٹیں کہ 2/3 کاٹیں کہ 50% کاٹیں، جب اس کو کم کریں گے اس کی ذات کو تو اس جگہ پر کچھ نہ کچھ آئے گا، اور ایمان کے مقابل جو چیز ہوگی وہی آئے گا، اور ایمان کے مقابل ہے کفر. تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اگر یہ مانے کہ ذات ایمان جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جب کم ہوا تو وہاں کفر آ جائے گا. تو کفر اور ایمان جمع ہو رہے ہیں. یہ بڑے خطرناک بات ہے. اس واسطے حنفیہ اس طرف گئے ہیں کہ ذات ایمان سالڈ حقیقت کا نام ہے، اس میں نہ کمی ہوتی نہ زیادتی ہوتی ہے. کیفیت ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے. اعمال اگر صالحہ ہیں تو